إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماہ محرم عام طور سے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں. اہل بیت کی محبت کے نام پر تعزیہ داری، ڈھول تاشے، ماتم، یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا میں نے انتخاب کیا ہے. موضوع ہے فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سانحہ کربلا. محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس میں ہم سب کے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر کے شہید کر دیا گیا. انشاءاللہ اس واقعے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آتے ہیں فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اگر دیکھی جائے، قرآن و حدیث پر اگر غور کیا جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا مقام اور آپ کے شان کو جو بیان کیا گیا ہے، اسے جاننا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، آپ کے آل بیت رضی اللہ عنہم وارضا، ان سب سے محبت کرنا یہ دین ہے، ایمان ہے. اور اللہ کے نبی کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت سے نفرت کرنا، بغض و حسد رکھنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے
میں آپ کے سامنے مختصراً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلی حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھڑکھڑایا، اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ اپنی چادر میں کسی چیز کو لپیٹ کے چھپائے ہوئے تھے۔ کہتے کہ مجھے پہلے نہیں معلوم ہوا کہ چادر کے اندر کیا ہے۔ جب میری حاجت پوری ہو گئی، میں نے اپنی بات رکھ لی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ایک طرف سیدنا حسن چپکے ہوئے ہیں اور ایک طرف سیدنا حسین چپکے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہما وارضا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا آپ نے ہذا ابنایا وابنا ابنتی، کہا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم احبہما احبہما واحب من یحبہما، کہا اے اللہ تو حسن و حسین سے محبت کر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو حسن و حسین سے محبت کر، اور اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اور کہا اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر لے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت یہ دراصل ایمان ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ آگے آئیے دوسری دلیل، کہتے ہیں کہ یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے، کتاب المناقب کی روایت ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا وحسین سبط من الاسباط، کہا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور کہا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا بھی بتلاتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان ہے۔ کہا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین ہماری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ اچھا سوال یہ ہے، حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے انا من حسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اس حدیث کے ٹکڑے کا معنی کیا ہے؟ تو یہ اس حدیث کی اس ٹکڑے کی وضاحت ایک دوسری حدیث کرتی ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اور خود امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے حسن و حسین سے محبت کیا اس نے نبی سے محبت کی۔ اصل نبی نے جو یہ کہا نا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے نفرت کرے، بغض رکھے، عداوت رکھے، حسد رکھے، جس کے دل میں جلن ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، وہ آدمی در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی محبت یہ دراصل اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت ہی عین اسلام ہے، شریعت ہے اور دین ہے۔ اور آگے آئیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث اور سنیے آپ، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ عطا ابن یسار تابعی ہے، عطا ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ ایک دن حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو ان دونوں سے محبت کر لے۔ اللہ سے دعا کی اور بتایا کہ
کہ نبی کی محبت کا مرکز جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں لخت جگر حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ذات ہے. ایسے ہی ان دونوں کی فضیلت میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں جامع ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. ذرا دیکھیں ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو, ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو دیکھیں. اور مقام کے بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جب میں بتاؤں کہ حسین کو کس نے قتل کیا, کس نے شہید کیا, تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ کتنا بدبخت وہ اشخاص اور وہ لوگ اس زمین پر بسنے والی کتنی بڑی بدبخت مخلوق ہے جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, کہا جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے کون؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم. دنیا میں دونوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی اس حدیث کے اندر. کہا کہ اہل جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے. ایسے ہی اللہ اکبر, میرے نبی نے میرے حسن و حسین کو اس دنیا میں اپنا بہترین خوشبودار پھول قرار دیا ہے. پڑھیے راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. فضائل صحابہ کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا. کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا, کہا اللہ کے نبی نے حسن اور حسین دنیا میں دونوں میرے دو خوشبودار بہترین پھول ہیں. اللہ کے نبی نے حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اس دنیا میں اپنا پھول قرار دیا ہے. اور میں کہوں تو میری بات غلط نہ ہو, سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, کعبے کے صحن میں بیٹھے, بیت اللہ کعبہ جہاں لوگ حج کے لیے جاتے, کعبے کے صحن میں بیٹھے, کعبے کی چھاؤں میں دیکھا ادھر سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل کے آ رہے ہیں. کیا کہا ان کے بارے میں؟ ان کے شان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ھذا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم, کہا کہ آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اور اللہ کے نزدیک زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے محبوب, سب سے پسندیدہ اگر کسی کی شخصیت ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. یہ ہے مقام حسین جو عموماً لوگ آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں. یہ تقریباً میں نے 4 5 6 حدیثیں ہی بیان کی ہیں ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب اس آدمی اور اس شخص کا ذکر کیا جائے جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا, تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ آدمی کتنا بدبخت تھا اس زمانے میں, اور اس زمانے میں اس کے پیروکار, اس کے ماننے والے اور اس کے حامی, اس کے ناصر, اس کے گروہ, اس کی جماعت کے لوگ کتنے بدبخت ہیں اس زمین کے اوپر. آئیے ایک تاریخی پس منظر پہلے میں آپ کو بتلاؤں. مدینے کے اندر سن 11 ہجری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی وفات پا جاتے ہیں, آپ کی وفات ہو جاتی ہے. اب آپ کی وفات کے بعد ایک رائے عامہ کے تحت, جیسا کہ آپ نے اشارتاً بھی کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر خلیفہ ہوں گے, ابو بکر خلیفہ ہوں گے. صحابہ کے مشورے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے. خلافت چلتی رہی 2 سال اور کچھ مہینوں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے قریب ہو جاتے ہیں. صحابہ نے کہا اے ابو بکر صدیق, جیسے محمد الرسول اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا, آپ اپنے بعد ہمارے لیے خلیفہ مقرر کر دیجئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ابن خطاب ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. خلیفہ سیدنا ابو بکر کے مشورے پر صحابہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا لیا.
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دنیا کے اکثر و بیشتر علاقے فتح ہوئے، جن میں ایک بڑا علاقہ جو آتش پرستوں کا تھا، مجوسیوں کا تھا، آگ کے پجاری پارسیوں کا تھا، ایران کا علاقہ فتح ہوا، اور وہیں سے اٹھ کر کے ایک مجوسی آتا ہے، ایک ایرانی آتا ہے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہیں مصلی پر، ایک دو دھاری نیپالا جسے ہم کہتے ہیں یہ بڑی چاقو سے زہر آلود ہے، سیدنا عمر کو زخمی کر دیتا ہے، اور اسی زخم میں سیدنا عمر کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور ایک حیرت کی بات بتاؤں آپ، میں آنے سے پہلے میں نے سرچ کر لیا تھا، یہ گوگل میں ٹائپ کیجئے مزار شریف بابا شجاع الدین ابو لؤلؤ فیروز، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں قم، جہاں وہ شیعہ سب جمع ہوتے ہیں، قم سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر اس بدبخت کی قبر ہے جس پر بہت بڑا مزار تعمیر کیا گیا ہے، جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایران میں یہ چیز موجود ہے، گوگل پر جا کر کے آپ سرچ کر لیجئے، میں تو گھر سے ڈھونڈ کر کے آیا ہوں الحمدللہ۔ بہرحال 10 سال سیدنا عمر نے خلافت کی۔ خلافت کے بعد سیدنا عمر نے لوگوں کی ایک جماعت کو بلایا، آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ اب مسئلہ پھر کھڑا ہوا کہ 10 سال تو خلافت چلی، اب خلیفہ کون ہوگا؟ تو سیدنا عمر نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کو بلانے کے بعد 6 لوگوں کے نام لیے، نام یاد رکھنا، 6 لوگوں کے نام لیے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وارضا، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو جائے، کہیے آمین آمین۔ ان 6 لوگوں کا نام لیا اور کہا کہ میرے بعد رائے مشورے سے، یا 3 دن کے اندر، کہا 3 دن کے اندر رائے مشورے سے ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو۔ اول الذکر آخر الذکر سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، وہیں پر کہا ہمیں خلافت نہیں چاہیے۔ اب بچ گئے سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، یہ 4 صحابی۔ ان چاروں نے اور بقیہ ان 6 نے مشورہ کیا اور سیدنا عثمان کا نام آگے پیش کیا، اور لوگوں کی رائے عامہ سے، صحابہ کہتے، تاریخ کی کتابیں کہتی ہے کہ جب صحابہ نے کہا کہ خلیفہ عثمان ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ بیعت کرنے کے لیے ایسا امڑے کہ مسجد نبوی کی ممبر دور سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اتنی بھیڑ تھی لوگوں کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی۔ خلافت چلی 12 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک۔ اس خلافت کے دور میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جسے عام طور سے تاریخ میں دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا رہنے والا ایک یہودی آدمی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس کی ماں کالی عورت تھی، جس کے بارے میں شیعہ عالم ملا باقر المجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیعوں کا بانی اس کالی عورت کا بیٹا عبداللہ ابن سبا ہے۔ عبداللہ ابن سبا یمن سے آتا ہے مدینہ، آ کر کے سیدنا عثمان کے پاس رہتا ہے۔ رہنے کے بعد اب ایک سرٹیفکیٹ مل گئی بھائی کہ عثمان بن عفان کے پاس سے آیا ہے، مدینے سے آیا ہے، وہاں سے نکلا اور سیدھا عراق کا رخ کرتا ہے۔ عراق میں جانے کے بعد کہتا ہے، اور مصر کے لوگوں سے، عراق اور مصر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں مدینے سے آیا ہوں۔ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے 2 بڑے بنیادی عقیدے پیش کیے۔ پہلا عقیدہ اس نے یہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بڑا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں یہ عقیدہ رکھتے کہ آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا عقیدہ یہ بیان کیا کہ محمد رسول اللہ کے بعد خلافت کا حقدار کوئی تھا تو سیدنا علی تھے، کیونکہ آپ کی مثال ویسے ہی جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی ہے۔ اب یہ بات لوگوں کے کان میں اس نے ڈالنے شروع کیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مصر سے ایک بڑی جماعت لے کر کے مدینہ منورہ پہنچتا ہے، اور 40 دن تک سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کرتا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 12 سال خلافت چلی۔ اس کے بعد خلافت آئی سیدنا علی کے ہاتھ، آپ نے 5 سال خلافت چلائی۔ کتنے سال؟ 5 سال خلافت چلائی۔
آپ کی خلافت میں دو بڑے واقعات ہوئے. یہ تاریخی پس منظر ہے جو سمجھنا ضروری ہے کربلا کے واقعے کو سمجھنے سے پہلے. آپ کی زندگی میں دو بڑے واقعات پیش آئے. ایک جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور ایک جنگ صفین. جنگ صفین کیا ہے؟ جنگ جمل سیدنا عائشہ اور سیدنا علی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، اور جنگ صفین جو ہے سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی. صفین کے مقام پر لڑائی میں تقریباً 12,000 صحابہ شہید ہوئے تھے. 12,000 صحابہ. اب اس کے بعد سیدنا علی اور سیدنا معاویہ نے مشورہ کیا کہ 1 سال کے بعد ہم صفین کے مقام پر جمع ہوں گے اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات رکھے جائیں گے اور ان کو پورا کیا جائے گا. یہ بات ہوئی تو وہاں پہلی مرتبہ اسلام میں ایک فرقہ بنا تھا. یہ اسلام کی تاریخ ہے. ہمارے طلبہ جو تاریخ التشریع الاسلامی کتاب پڑھتے ان کو معلوم ہوگا. کہتے پہلی مرتبہ فرقہ بنا تھا خارجیوں کا فرقہ. انہوں نے کہا علی بھی مسلمان نہیں اور معاویہ بھی مسلمان نہیں. خارجیوں کا فرقہ پہلی مرتبہ بنا تھا مقام صفین پر. یہ لوگ الگ ہوئے اور ان لوگوں نے 3 لوگوں کو ٹھیک کیا. ایک کو سیدنا علی کو مارنے کے لیے، ایک کو سیدنا معاویہ کو مارنے کے لیے، اور ایک کو غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے. عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی. اب سیدنا علی کے بعد خلیفہ ہوئے یا حکومت آئی آپ کے بیٹے سیدنا حسن کے پاس. سیدنا حسن نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت ملک شام میں دمشق میں رہتی ہے ان سے اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی نے سیدنا حسن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. نبی کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی. سیدنا حسن نے جو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا. اب خلیفہ ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 20 سال تک خلافت چلائی. تاریخ کہتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے 20 سال تک گورنر تھے، اور جب خلیفہ ہوئے 20 سال تک انہوں نے حکومت چلائی، خلافت چلائی. 20 سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. اب کربلا کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آئیے ذرا، میں نے تو اللہ معاف کرے پوری کتاب لے کر کے آیا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی بات آج چھوٹ نہ جائے. کہتے ہیں کہ جب یزید کی خلافت کی بیعت لی جانے لگی مدینے میں تو ولید نامی، بھائی نام یاد رکھنا، ولید نامی ایک آدمی آیا، آ کر کے سیدنا حسین سے کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کہ آپ کو یزید کی خلافت کی بیعت کرنی ہے. کہا سیدنا حسین نے بات تمہاری ٹھیک ہے، میں اہل بیت سے ہوں. آپ اہل بیت سے ہیں. سیدنا حسین کا مقام بہت اونچا ہے. صحابہ کے درمیان کہا میرے جیسا آدمی کسی بند کمرے میں خلافت کی بیعت کر لے، نہ یہ مجھے پسند ہے نہ تمہیں پسند ہے. تو ولید نے کہا بات آپ کی صحیح ہے. کہا ٹھیک ہے تو کل آ جاؤ، کل میں خلافت کی بیعت کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن دوسرے لوگوں سے بیعت لینے میں حکومت اتنی مشغول تھی کہ صبح سے شام ہو گئی، کوئی بھی سیدنا حسین کے پاس نہیں آیا. شام کو ولید دوبارہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے سیدنا حسین سے کہ آپ خلافت کی بیعت کیجئے. کہا صبح ہونے دو، صبح دیکھیں گے. یہ میری اپنی بات نہیں، حوالہ لکھ لیں آپ، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339 کی بات ہے. کہا کہ صبح دیکھیں گے. کہا ٹھیک ہے. صبح ہونے سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو ہے مدینے سے نکل کر کے مکہ کی طرف چلے آئے. مکہ کی طرف چلے آئے. وہاں سے جب مکہ پہنچے تو قیام مکہ کے درمیان حسین رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات مدینے سے مکہ آ گئے. یہ بات کوفہ میں رہنے والے عبداللہ ابن سبا کے ساتھی، جو یہودی تھا جس نے شیعت کی بنیاد رکھی، عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں کو اس بات کی خبر لگ گئی کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، وہ مکہ چلے آئے ہیں. حالانکہ سیدنا حسین مکہ کیوں آئے تھے اس پر کبھی روشنی ڈالوں گے انشاءاللہ. وہ رجب کا مہینہ چل رہا تھا اور عام طور سے لوگ رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے ہیں.
عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما عمرے کے لیے آئے تھے. بعد مورخین نے اس کی صراحت کی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ دونوں جب یہاں پہنچ گئے, اب عراق کے کوفیوں نے, کوفہ کے رہنے والے عراقیوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے, آپ ہمارے پاس آ جائیے. ایک دو خط نہیں, 30 یا 40 ہزار خطوط لکھے تھے, 30 یا 40 ہزار خطوط لکھے تھے عراقیوں نے سیدنا حسین کو بلانے کے لیے. کہا آپ ہمارے پاس آ جائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیدنا حسین نے جب یہ چیز دیکھی, اللہ اکبر, تو سیدنا حسین پریشان ہو گئے. آپ پڑھیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 174 پڑھیے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سیدنا حسین نے کیا کہا تھا. اور آج مولوی یہ باتیں نہیں بتلاتے, مولوی یہ باتیں نہیں بتلاتے, ان کی دکانداریاں بند ہوتی ہے. یا حسین یا علی یا حسن کے نعرے لگا کے جن کی دکانداریاں چل رہی ہیں, ان باتوں سے ان کی دکانداریاں بند ہوتی ہیں. سیدنا حسین نے کہا کہ یہ کوفی لوگ در حقیقت ہمیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ جب معاویہ خلیفہ ہوئے تھے تب بھی عراقیوں نے خط لکھا تھا, اور آج یزید خلیفہ ہوا ہے پھر یہ خط لکھ رہے ہیں. در حقیقت یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں, نیز وہ ہمارا استعمال کر کے مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہیں. سیدنا حسین نے جب یہ دیکھا تو ارادہ کیا کہ میں کوفہ جاؤں اور جا کر کے وہاں کے لوگوں کو سمجھاؤں کہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرنا, بغاوت کرنا درست نہیں ہے. لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہائی جاتی ہے, گنگا الٹی بہائی جاتی ہے. آگے آئیے میں آپ کو بتلاؤں, کمال الدین ابن العدیم نے اپنی کتاب میں ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ سیدنا حسین کو کوفہ جاتے ہوئے, وہ بات آگے آئے گی لیکن یہاں ضمناً بیان کر رہا ہوں, راستے میں کچھ حاجی ملے تو سیدنا حسین ان کو الگ لے جا کر کے سارے خط دکھاتے جو اہل کوفہ نے لکھا تھا. تو کہا ہذہ کتب اہل الکوفۃ الی وہم قاتلی, کہا یہ میرے نام اہل کوفہ نے خط لکھا ہے, عراقیوں نے خط لکھا ہے جو مجھے قتل کرنے کے لیے عراق بلا رہے ہیں. یہ سیدنا حسین کی زبانی. ابھی آگے چل کے اہل بیت کی باتیں سناتا ہوں میں آپ کو. بہرحال سیدنا حسین مکے میں قیام پذیر رہے, کئی مہینے تک مکے میں رہے. آپ کے خاندان کے لوگوں نے, خاص کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور آپ کے سب سے چھوٹے بھائی محمد بن علی جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی آپ کو بڑا سمجھایا, آپ کو بڑا سمجھایا. محمد بن علی الحنفیہ رحمہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ سمجھایا. لیکن سیدنا حسین نے جب ان لوگوں کے اتنے خط دیکھے تو اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا مکے سے. کہا جاؤ وہاں کے حالات پتہ کر کے آؤ. وہ جب وہاں پہنچے تو لوگ جوق در جوق مسجد میں جمع ہو گئے مسلم بن عقیل کے پاس, اور یہ یقین دہانی کری کہ گھبراؤ نہیں, جب یہاں حسین آئیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے. اچھی بات ہے. انہوں نے حالات دیکھے, خط لکھ دیا اپنے بھائی سیدنا حسین کو, کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے, یہاں کے حالات سازگار ہیں. ابھی خط سیدنا حسین کے پاس پہنچا اور ان بدبختوں نے دھوکہ دے کر کے وہاں مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا, ان عراقیوں نے قتل کر دیا. اب سیدنا حسین کو خط ملا تو دیکھا کہ بھائی نے کہا ہے آ جائے. وہاں سے مکہ سے اب کوفہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا, اور کہتے ہیں کہ مقام قادسیہ پر جب پہنچے, مقام قادسیہ پر جب پہنچے تو وہاں خبر ملی کہ ان کے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے. اب یہ عراقی جو مسلم بن عقیل کا خط لے کر کے آئے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کوفہ لے جانا چاہتے تھے, یہ ساتھ میں تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ سیدنا حسین کو خط مل گیا ہے کہ ان کے بھائی کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے, تو ان لوگوں نے کہا واللہ لا نبرح حتى ندرک ثأرنا او نذوق ما ذاق اخونا. تاریخ طبری کی روایت ہے, کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا انتقام نہیں لے لیں گے. اب یہاں سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا کہ کوفہ کے لوگ اب میرے ساتھ مکاری کر رہے ہیں, مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام قادسیہ پر
پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات جیسا کہ میں نے بتایا عربوں کی ایک جماعت سے ہوئی. تو پوچھا کہ عراق کے کیا حالات ہیں. عرب کے لوگوں نے کہا کہ عراق جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, آپ عراق نہ جائیے, جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی واپس پلٹ جائیے. اب سیدنا حسین کے قدم وہاں پر رک گئے مقام قادسیہ میں. اب یہاں پر آپ کی ملاقات حر بن یزید نامی شخص سے ہوتی ہے جو یزید کا کمانڈر ہے. حر بن یزید کے سامنے سیدنا حسین نے کہا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے, اور حر بن یزید بھی کوفہ کا رہنے والا ہے عراق کا, کہا مجھے خط لکھ کر کے ان لوگوں نے بھی بلایا ہے. تو حر بن یزید نے کہا کہ انا وللہ وما ندری ما هذه الكتب التي تذكرون, کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم آپ کون سے خط کا ذکر کر رہے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ذرا یہ تاریخی باتیں دھیان سے سنیں, عقبہ ابن سمعان سے کہا کہ ذرا وہ بوری لے کر کے آؤ جس بوری میں ہم نے اہل کوفہ کے خط رکھے ہیں, نکال کر کے حر بن یزید کو دکھاؤ, کہو کہ کوفہ والوں نے خط لکھ کر کے ہمیں بلایا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں حر بن یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضد کیا کہ اب آپ دمشق نہ جا کر اس کے ہمراہ کوفہ چلیں, کیونکہ سیدنا حسین نے یہاں سے اپنا ارادہ بدل دیا تھا. کوفہ جانے کے بجائے آپ نے کہا کہ مجھے دمشق جانا ہے, یزید کے پاس, یزید سے ملاقات کرنی ہے. یہ تاریخ طبری کی روایتیں, میرے اپنے گھر کی باتیں نہیں ہیں. پانچواں مرحلہ, اب جب دمشق کے لیے نکلے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آپ نے 3 باتیں کہی, ذرا دھیان سے سننا. سیدنا حسین نے 3 باتیں کہی. پہلی بات آپ نے یہ باتیں کس سے کہی؟ عمر ابن سعد سے, سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے, عمر ابن سعد سے. کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مکے سے واپس آیا ہوں واپس چلا جاؤں. دوسری بات کہی, اگر یہ منظور نہیں تو مجھے سرحد پر بھیج دو, جہاں مسلمانوں کی فوجیں لڑ رہی ہے میں وہی لڑوں گا, اور میرے نانا نے پیشن گوئی کی تھی میں شہید ہو جاؤں گا تو میں شہید ہو جاؤں گا. اور کہا تیسری بات, اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے لے چلو یزید کے پاس, میں اس کے ہاتھ میں اپنی ہاتھ دے کر کے بیعت کر لوں گا. یہ 3 باتیں سیدنا حسین نے رکھی. 2 باتوں میں سے تیسری بات کو عمر بن سعد نے قبول کیا, کہا کہ اب آپ دمشق چلیے, یزید سے آپ کی ملاقات کروائی جائے. اب جو عراق سے لینے کے لیے مکہ گئے تھے فوجی, ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نے ہی خط لکھ کر کے بلایا ہے, اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہم میں سے کسی کی خیر نہیں. اب راتوں رات ان بدبختوں نے اس خیمے میں آگ لگائی, ان عراقیوں نے آگ لگائی. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں, ان عراقیوں نے, ان رافضیوں نے, ان شیعوں نے آگ لگائی اس خیمے میں جس میں سیدنا حسین تھے, اور وہ سارے خط موجود تھے جو ان بدبختوں نے لکھے تھے. کیوں؟ اگر خط کسی کے ہاتھ لگ جائے تو پتا چل جائے گا کہ اسلامی حکومت کے خلاف ہے, اسے سزائے موت دی جائے گی. ان لوگوں نے دریغ نہیں کیا, آگ لگا دیا خیمے کو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگ لگانے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے ساتھیوں پر انہوں نے حملہ کر دیا. حر بن یزید جو کہ کوفہ سے آیا تھا, اس نے کہا, البدایہ والنہایہ کی یہ روایت ہے, امام ابن کثیر کی کتاب, وہ کہتا ہے یا اہل الکوفہ, اے کوفہ کے لوگوں, تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہو, اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو. تم نے خیال کیا کیا, تم ان کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑاؤ گے, پھر تم نے انہیں قتل کرنے کے لیے ان پر حملہ کیوں کیا؟ اس وقت کہتا ہے حر ابن یزید کوفہ کے لوگوں سے جو سیدنا حسین کو قتل کرنے کے لیے پل پڑتے, کہا تم نے بلایا, ان کی جان کی حفاظت کا وعدہ دلایا تھا, آج تم انہیں خود قتل کرتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, چلو میری بات جھوٹی ہے, امام ابن کثیر کی بات جھوٹی ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے, تاریخ طبری کی روایت, کہا اللہم احکم بیننا وبین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا, کہا اے اللہ
تو فیصلہ کر دے حسین کے درمیان اور ان کے درمیان جنہوں نے حسین کو بلایا. کیوں؟ لینصرونا، تاکہ مدد کرے. لیکن آج یہ حسین کو قتل کرنے کے در پر ہے. اللہ اکبر، قتل کرنے کے در پر ہے. کوفیوں نے بلایا اور کوفیوں نے قتل کیا. اور میں کہوں تو میری بات غلط نہ ہوگی، لکھ لینا حوالے، لکھ لینا حوالے. بہت بڑا شیعہ عالم ہے مسعودی، اس کی کتاب ہے مروج الذهب للمسعودی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 پر کہتا ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور آپ کے خلاف جنگیں لڑی، وہ سب کے سب کوفہ کے عراقی تھے، شیعہ تھے. ان میں سے کوئی سنی نہ تھا، ان میں سے کوئی سنی نہ تھا. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ شیعہ عالم کی بات ہے. اور سنیے، ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر لکھتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خالص کوفیوں نے قتل کیا ہے. ان کے قتل میں ملک شام یا دمشق کا کوئی بھی آدمی شریک نہیں تھا. یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی سنی کی کتاب کی گواہی نہیں ہے، میں شیعوں کی کتاب کی گواہی دیتا ہوں. اور میں نے کہا سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین علی ابن الحسین جب یہ عراق میں داخل ہوئے تو کہا لما دخل علی ابن الحسین الکوفہ رأى نساؤها یبقینا، دیکھا کہ عراق کی عورتیں، کوفہ کی عورتیں رو رہی ہیں، سر پیٹ رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں. اللہ اکبر. تو کہا یہ رو رہی ہے، ان لوگوں نے تو ہمیں بلا کے قتل کیا ہے. اللہ اکبر. عراقیوں سے کہا کہ عراقیوں نے بلایا اور بلا کر کے ہمیں قتل کیا. اور یہ شیعہ عورتیں جو آپ سنیں گے چھوٹی سی سکینہ کے بارے میں بڑے بڑے کیا کہتے ہیں تعزیاتی کلمات پڑھے جاتے ہیں. سکینہ کے دوپٹے کی پڑھی ہے انہیں، خود ننگی گھومنے والی عورتیں سکینہ کے دوپٹے کی بات کر رہی ہیں. سیدہ سکینہ جو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، کہتی ہے کہ جب سکینہ بنت حسین نے اپنے شوہر مصعب کے قتل کے بعد، ان کے شوہر مصعب کو کوفہ میں قتل کیا گیا تھا، کیا کہتی ہے اہل کوفہ نے جب انہیں گھیر لیا تو کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ تمہارا بھلا کرے. سکینہ بنت حسین نے کہا اللہ تمہارا کبھی بھلا نہ کرے، تم نے میرے والد حسین کو قتل کیا ہے، تم نے میرے دادا علی کو مارا ہے، اور تم نے میرے بھائی اور میرے چچا حسن کو مارا ہے، اور آج تم میرے شوہر کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو. حسین کو، حسن کو، علی کو رضی اللہ عنہم وارضا کسی اور نے نہیں، ان شیعوں نے مارا تھا، ان شیعوں نے مارا تھا. اگر کسی کو یقین نہیں تو آؤ میں تمہیں حوالے بھی دیتا ہوں، واللہ میں تمہیں حوالے بھی دیتا ہوں. رافضیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے الاحتجاج، اس میں علی ابن الحسین امام زین العابدین کے لقب سے جو مشہور ہے، ان کا ایک قول ملتا ہے. شیعوں کی کتاب ہے، چھپی شیعوں کے پریس میں ہے، پڑھیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو تم نے میرے والد کی طرف خط لکھا پھر انہیں دھوکہ دیا، تم نے انہیں خود اپنے پختہ عہد و پیمان دیا، پھر تم نے میرے باپ حسین کو قتل کر دیا، تم نے انہیں رسوا کیا، ذلیل کیا. یہ بتاؤ تم قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اتنا ہی نہیں، امام زین العابدین خطبہ دے رہے تھے کوفے کے اندر. دنیا کا کوئی شیعہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ خطبہ دے رہے تھے امام زین العابدین سیدنا حسین کے بیٹے، تو کہا کہ ہم وہ ہیں، تم کوفیوں کو کہا کہ تم نے ہمارے باپ دادا سب کو قتل کیا. تو ایک شیعہ کھڑا ہو کر کے بدبخت کہتا ہے، کوفی شیعہ کہتا ہے کہ نحن قتلنا علیا وابن علی، کہا کہ ہم نے علی اور ان کے بیٹے کو تیز دھار ہندوستانی تلوار اور نیزوں سے قتل کیا ہے، اور ان کی عورتوں کو ترکوں کی طرح ہم نے قیدی بنایا اور زخمی کیا. میری اپنی بات نہیں ہے، یہ شیعوں کی کتاب کی بات ہے بھائی، شیعوں کی کتاب کی، جنہوں نے حسین کو مارا ہے، میرے حسین کو جنہوں نے شہید کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو مارا، ہم نے حسین کو مارا، ہم نے حسن کو مارا. اور سنیے سید حسین موسوی شیعہ رائٹر ہے، یہ لکھتا ہے
کہ یہ دونوں واقعات جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیے، کہا یہ دونوں نصوص بیان کرتی ہے کہ جناب حسین کے قاتل کون ہے؟ کہا وہ کوفہ کے شیعہ ہیں، یعنی ہمارے آبا و اجداد ہیں، اہل سنت میں سے کسی نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے۔ یہ مختصر سی کربلا کی تاریخ ہے جو آپ کو 100 کتابوں میں ملے گی۔ واللہ کہتا ہوں سیدنا حسین کا خون ان عراقیوں نے بہایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کی جو میں نے حدیث سنائی، تو بیت اللہ میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ایک عراقی آ کے پوچھتا ہے میں نے جو احرام پہنا ہے عمرہ کرنے کے لیے، اگر اس میں مکھی کا خون لگ جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے سارے لوگوں کو کہا ذرا ادھر آؤ، یہ دیکھو اس عراقی کو۔ کہا اس عراقی کو دیکھو۔ کہا یہ عراقی پوچھتا ہے کہ احرام کے کپڑے میں اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ میری اپنی بات نہیں ہے، سن لو، کان کھول کر کے سن لو۔ یہ بات صحیح بخاری کی اس حدیث کا حوالہ ہے جس صحیح بخاری کے بارے میں امت کے تمام علماء کا اجماع ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اس زمین پر۔ کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو اس عراقی کو یہ پوچھتا ہے کہ کپڑے میں اگر مکھی کا خون لگ جائے یا مچھر کا خون لگ جائے احرام میں تو کیا حکم ہے؟ کہا کہ ان بدبختوں نے نبی کے نواسے کا خون بہایا، سیدنا حسین کو شہید کیا، اس وقت انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خون کی کتنی قیمت ہے۔ یہ پوچھتا ہے احرام میں مچھر یا مکھی کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں حوالے موجود ہیں جو کتابیں چیخ چیخ کر کے کہتی ہے کہ آج یہ ماتم کرنے والے، یہ سینہ پیٹنے والے، یہ ڈھول بجانے والے، یہ مرثیہ گانے والے، یہ پیٹھوں پر اور سینوں پر چھری اور چاقو مارنے والے، یہ وہی لوگ ہیں، اور انہی کے باپ دادا نے میرے حسین کو مارا تھا، میرے حسین کو شہید کیا تھا۔ دنیا کا کوئی شیعہ، لکھ لو میری یہ بات، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک بات غلط ثابت کر دے، کائنات کے رب کی قسم ہے اس منبر رسول پر چلنا چھوڑ دوں گا میں۔ کوئی شیعہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی سنی نے سیدنا حسین کا خون بہایا ہے۔ میرے حسین کا خون ان شیعوں نے بہایا ہے۔ اور سنو ملا باقر المجلسی بہار الانوار اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ ہم نہ تھے، ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے حسین کو مارا ہے، ارے ہم تو سینہ پیٹ کے، چھاتی پیٹ کے، اپنا خون بہا کے اپنے باپ دادا کے کیے گئے جرم کی سزا بھگت رہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں کہ سیدنا حسین کے خون میں کسی سنی کا ہاتھ نہ تھا، ہاتھ تھا تو شیعوں کا تھا، اور ان شیعوں کا تھا جن کا بانی ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نامی شخص تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے پیٹ رہے ہیں، ماتم ہو رہی ہے، تعزیہ داری ہو رہی ہے، اللہ کی قسم اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نبی نے بتایا کہ میرا نواسا شہید ہوگا، ارے ہم تو کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتی۔ شہادت کا مقام ہے، شہادت کا مقام، اور شہادت کوئی عام مرتبہ نہیں ہے، اور قیامت کے بعد جنت میں نوجوانوں کی سرداری ملنے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہم مانتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن حسین کو ویسے مانو جیسے حسین کے گھر والوں نے مانا ہے۔ خالی یا حسین کے نعرے حسین کے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ حسین کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری زندگی حسینی بن کے گزرنی چاہیے۔ حسین کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، ہاں حسین کے چہرے پر داڑھی تھی، حسین 5 وقت کے نمازوں کے پابند تھے، حسین رمضان کے روزے رکھتے تھے، ہاں حسینی بنتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے اور حسین کی حسینیت کیا ہے۔ ارے تم نے حسین کو جانا ہی نہیں ہے، جاؤ حسین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، ایک دن بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا ہے۔ صبح و شام تمہاری اللہ کی نافرمانی میں، صحابہ کو گالیاں دینے میں، برا بھلا کہنے میں، لوگوں کے عیب ٹٹولنے میں، لوگوں پر الزام لگانے میں، ہاں حسین کی بات کرتے ہو؟ کون ہے حسین؟ ہم بتاتے حسین کون ہے۔
حسین وہ ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزری ہے. حسین بننا چاہتے ہو، حسینی بننا چاہتے ہو، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بتلاتے ہیں حسینی کون ہے. یہ شیعہ، یہ جھوٹے، یہ مکار، یہ جھوٹے، یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے یہ بات کریں گے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ہاں کیوں؟ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ جنگ تبوک. حیرت کی بات ہے، ماتم، تعزیہ، سینہ پیٹنا، پوسٹر بازی کرنا خالی حسین کی شہادت پر. حسن سے تمہیں محبت نہیں؟ ہاں حسن سے محبت نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا حسن حسین سے جو محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے. حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے. کہا حسن حسین میرے دو پھول ہیں. خالی حسین سے محبت، حسن سے نہیں. ارے ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں، ہم ابو بکر والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں. ہم تمہاری طرح خالی حسینی نہیں ہیں. ہم وہ حسینی ہیں جو حسین سے حقیقی محبت کرنے والے تھے اور جنہوں نے حسین کے پیغام کو جانا اور حسین کے پیغام پر پوری زندگی عمل کرنے کے لیے ٹھان کے رکھا ہے. ماتم کرتے ہو، علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جلسے جلوس کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ قتل کیا گیا، اس پر کیوں نہیں ماتم ہوتی ہے؟ سیدنا عمر شہید کیے گئے، سعد ابن معاذ شہید کیے گئے. ارے جانے دو، یہ تو نبی کے رشتہ دار ہے، نبی کے چچا، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار سیدنا حمزہ کی شہادت پر تم کیوں نہیں ماتم کرتے ہو جب جنگ احد میں ان کو شہید کیا گیا؟ ہاں بات کرتے ہو حسینی بننے کی. حسین کون ہے؟ کہتے ہم بتاتے حسین کون ہے. حسین وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاری ہے. ہر وہ بندہ حسینی ہے جس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرتی ہے. لیکن جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ سینہ پیٹ لے، وہ سر پھوڑ لے، وہ پوسٹر لگا لے، وہ کچھ بھی کہہ لے، اللہ کی قسم وہ حسینی نہیں، وہ حسینی نہیں. اور میرے حسینی ہونے پر کسی کو شک ہو تو آئے اقبال اسٹیڈیم میں اپنے گھر والوں کو لے کر کے، میں آتا ہوں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے. شیعو عید مباہلہ مناتے ہو، آؤ میں تم سے مباہلے کے لیے تیار ہوں کہ میں حسینی ہوں کہ تم حسینی ہو. آؤ لے کر کے اپنے بیوی بچوں کو، اللہ کی قسم میں بھی آتا ہوں. اور چلو گے نوجوانوں؟ چلو گے؟ ارے کہو چلو گے؟ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، بلائیں گے ان شیعوں کو اور مباہلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے، حسینی کون ہے، حسنی کون ہے، علی کا ماننے والا کون ہے، عثمان کا، ابو بکر کا، عمر کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کون ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں کائنات کا ایک شیعہ بھی آ جائے میں اس سے مباہلے کے لیے تیار ہوں کہ میں حقیقی حسینی ہوں، تو حسینی نہیں، تو نے بلایا، تو نے دھوکہ دیا، تو نے قتل کیا. بہرحال تاریخی باتیں ہیں، بہت لمبی ہوتی ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے. الہ العالمین تو ہم سبوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تو ہمارے دلوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھر دے. الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھر دے. الہ العالمین جن لوگوں نے میرے حسین کو شہید کیا ہے، اللہ قیامت تک تیری لعنت ان پر برستی رہے. ارے کہو آمین. اللہ قیامت تک ان پر لعنت برستی رہے. اللہ تو ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں جگہ دینا. اللہ جنہوں نے حسن و حسین، علی، عثمان، عمر اور تمام صحابہ کے خلاف سازشیں کی اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تجھے لاتے ہیں ان کے مقابلے میں، اللہ تو ان سے سمجھ لے، اللہ تو ان سے سمجھ لے. الہ العالمین تو ہم تمام کو سارے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.